الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل ہم نے فرقہ جماعت المسلمین سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی باتیں سیکھی تھی اور اس فرقہ کے وجود میں آنے کا پس منظر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا. آج اس حوالے سے دوسرا سبق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے کئی نام ذکر کیے ہیں، لیکن جماعت المسلمین والے اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ مسلم کے علاوہ اور کوئی نام استعمال کرنا جائز نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلم کہلائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر مسلم کا لفظ کافر کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے. اس طرح کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ وقت ایسا آئے گا کفار اس بات کی خواہش کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. تو یہاں کفر کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے مسلم کا لفظ. سورہ آل عمران کے اندر بھی آیا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو. تو مسلم کا لفظ کفر کے مقابلہ میں استعمال ہوا. اور کل میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی کہ انہوں نے ہوا سماکم المسلمین قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فرقہ اس نام سے بنایا. اب دیکھو قرآن کریم میں آیا ہوا سماکم المسلمین، اللہ پاک نے تمہارا نام مسلمان رکھا. مسلمین یہاں چونکہ فاعلی حالت نہیں ہے اس لیے مسلمین کا لفظ ہے. تو یہ ایسے عقل سے کورے بیچارے ہیں کہ اسی مسلمین کے لفظ کو پکڑ لیا. وہ مسلمون نہیں کہلاتے، مسلمین کہلاتے ہیں. اور حدیث پاک میں لفظ جمع آیا ہے گول تا کے ساتھ ہے، الزموا جماعت المسلمین و امامہم. تو وہاں جماعت کا لفظ گول تا کے ساتھ ہے، جبکہ یہ لمبی تا کے ساتھ جماعت کا لفظ ہے، جماعت المسلمین. دیکھیے ان کی کتاب ہے تاریخ الاسلام والمسلمین، اس میں جماعت کا لفظ بڑی تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اس سے لکھا ہوا ہے حدیث پاک میں علیکم بالجماعہ هو الجماعہ
تو وہاں پر کون سا لفظ ہے؟ اگر بھی اصطلاحی استعمال کرنی ہے تو پھر عربی اصطلاح میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ اور مسلمین کے نام سے میں نے کل عرض کیا بھی کوئی 5 کے قریب فرقے ہیں، جس طرح کہ مسعود الدین عثمانی کا فرقہ، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمین کہتے تھے اور کہتے ہیں۔ مولوی عادی کا فرقہ، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا، دجال کے آنے کا انکار کیا، تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمین کہتے ہیں۔ اور یہ ملتان میں ڈاکٹر بشیر ہے، اس کی جماعت، اس کا نام بھی مسلمین ہے۔ تو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اگر قرآن کریم میں آیا ہے تو یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ اس سے مراد مسعود البیضی کا فرقہ ہے، جبکہ دوسرے لوگ بھی دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمین ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، جتنے آپ کے مسلمین کہلاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیسا اسلام کا تصور ہے جو کہ دوسروں کو مسلمان بھی ماننے سے انکار کر رہا ہے؟ تو لہذا یہ جماعت المسلمین نہیں، در حقیقت جماعت التکفیر ہے، پوری امت مسلمہ کی تکفیر کرنے والی، پوری امت مسلمہ کو کافر کہنے والی جماعت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ فرمایا، یہ نام اللہ نے رکھا ہے کہ بندے نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ تو کم کا مخاطب کون ہے؟ اس وقت نہ مسعود احمد بیضی تھا، نہ اس کی جماعت کے ماننے والے، نہ کوئی اور جو یہ اس نام سے جماعتیں بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے نام رکھا ہے۔ اب مسلمان یا مسلمین یہ کہلوانا اس وجہ سے کہ اللہ نے نام رکھ تو ٹھیک ہے، لیکن اس نام سے فرقہ بنانا یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں۔ اور اس سے عجیب بات یہ ہے، پورے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں بھی مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، کہیں بھی پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایھا المسلمون نہیں فرمایا ایھا المسلمین فرمایا نہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ رب العزت عام طور پر جہاں بھی مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے مخاطب کرتے ہیں، اے ایمان والو۔ تو کہیں بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایھا المسلمون کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا۔ تو اگر تو صرف ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا، یہ جائز نہیں ہے، تو پھر قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا نہیں بھائی، بلکہ ایھا المسلمون آنا چاہیے تھا، اس نام سے اللہ پاک کو پکارنا چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ معلوم ہو جو بات انہوں نے سمجھی بالکل غلط ہے۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ ہر مومن بندہ مسلمان ہوتا ہے، ہر مومن بندہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن ہر اسلام کے دعوے دار کا، ہر مسلمان ہونے کے دعوے دار کا ایمان والا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو لیکن مومن نہ ہو۔ منافقین اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، منافقین اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ تم مومن نہیں ہو، تم مومن۔ قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ قرآن پاک میں اللہ کو فرمایا یہ گنوار دیہاتی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ایسا نہ کہو، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے اسلام کا اظہار کیا۔
ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ہاں جی، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ اب دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو۔ وہ مومن بھی، اس اللہ پاک نے اس خاص گروہ کے بارے میں فرمایا کہ بھئی دیکھو، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، یہ نہ کہو ہم ایمان لائے۔ منافقین کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ مومن نہیں تھے، مسلمانوں والے احکام ان پر جاری ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ اسلام کے دعوے دار تھے۔ جو بندہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو بظاہر دنیا میں اس پر اسلام کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اللہ کے ہاں مومن نہیں۔ اس وجہ سے جو مومنین کا انجام ہے یعنی جنت، وہ ان کو ملنے والی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن جو ہے منافقین سب سے نچلے دوزخ کے طبقے میں ہوں گے۔ تو ایک بندہ زبان سے کہتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا، کلمہ بھی پڑھتا ہے، قرآن کو سچا بھی کہتا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی زبان سے کہتا ہے، لیکن دل میں اس کے تصدیق نہیں، دل میں جو ہے قرآن کو جھوٹا سمجھتا ہے، دل میں اسلام کو جھوٹا سمجھتا ہے، دل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھوٹا سمجھتا ہے، تو ایسا بندہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ کیا فخر کا سبب ہوا کہ ہم مسلم ہیں؟ فخر کا سبب ہونا اصل مومن ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ لہذا مسلم کا لفظ جو ہے وہ یہ اتنا اہم جتنا مومن کا لفظ اہم ہے۔ تو جو پکے مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے قرآن پاک میں مومن کا لفظ استعمال فرمایا، قد افلح المومنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلم لوگ کامیاب ہو گئے، کیا فرمایا؟ قد افلح المومنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ دیکھو، معلوم ہوا کہ ضروری نہیں کہ بندہ صرف مسلم کہلائے، بلکہ مومن بھی کہلا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کوئی گنجائش نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی فرمایا مسلمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور سمجھ آئی؟ لہذا یہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو صرف مسلم کہہ سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ پاک نے تو متقی میں فرمایا۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، تو یہ بالکل بات بداہتاً غلط ہے جو وہ کہتے ہیں۔ بارکہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ جماعت المسلمین والے اس سے پہلے فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے، اور فرقہ اہل حدیث کا بھی ایک خاص گروہ تھا جو دوسرے فرقہ اہل حدیث کے حضرات کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا یا گمراہ سمجھتا ہے، ان کا نام غربا اہل حدیث تھا۔ غربا اہل حدیث سے تعلق تھا مسعود احمد بیسی کا۔ 1975 سے 80 کے لگ بھگ اس نے غربا اہل حدیث فرقے کو چھوڑا، اور پھر جو ہے ان سے الگ ہو کر اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیا جس کا نام جماعت المسلمین رکھا، اور پھر پورے کے پورے جتنے مسلمان ہیں تمام امت مسلمہ کو کافر قرار دیا اور غیر مسلم قرار دیا۔ یہ دیکھو، جو میری بیعت نہیں کرتے، جو ہماری جماعت میں شامل نہیں ہوتے، وہ غیر مسلم ہیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ مسعود احمد بیسی نے جب وہ غربا اہل حدیث سے تعلق رکھتا تھا تو ایک کتاب جو ہے وہ لکھی تھی، بلکہ کتاب کیا تھی، وہ ایک تحریری مباحثہ تھا ایک ماسٹر کے ساتھ۔ تو وہ بعد میں مباحثہ شائع ہوا تلاش حق کے نام سے۔ اس نام سے، تلاش حق کے نام سے، اس نے جھوٹ موٹ بول کے اور جو ہے وہ طرح طرح کی ہیلہ بازیاں تحریر کے اندر کر کے اس کو پھسلا کر اپنے فرقے میں شامل کر لیا ماسٹر کو۔ تو اس کی وجہ سے اس کی شہرت بھی ہوئی فرقے میں، اور اپنا غربا اہل حدیث والے حضرات نے اپنا اس تحریری مباحثے کو کتابی شکل میں شائع کر دیا جس کا نام تھا تلاش حق۔
تلاش حق کے نام سے اس مباحثے کو جو ہے نا وہ چھاپ دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ بندہ مسلمان ہوا، جب یہ بندہ جو ہے یہ اس فرقے سے نکلا اور اس نے الگ ایک فرقہ بنایا جماعت المسلمین کے نام سے، تو اس کے لیے یہی جو ہے وہ کتاب درد سر بن گئی۔ اب دیکھیں یہ اس کا ٹائٹل ہے، تلاش حق ایک تحریری مناظرہ۔ جب یہ بندہ اس فرقے سے نکلا اور الگ جو ہے ایک جماعت المسلمین کے نام سے ایک فرقہ بنا دیا، تو اب یہ کتاب تلاش حق کے نام سے چھپی تھی، جو تحریری مباحثہ تھا، تو یہ سب کے لیے درد سر بن گیا۔ اس کے لیے بھی درد سر بن گیا، غیر مقلد جو دوسرے بیچارے تھے ان کے لیے بھی درد سر بن گیا کہ دیکھو ہم نے تو اس کو بڑی شہرت دی، بڑی عزت دی، کہ پھر اس کی کتاب بھی تلاش حق چھاپ دی، تو اب یہ بندہ ہمارے فرقے کو چھوڑ کر آگے نکل گیا ہے۔ کل کو لوگ ہمیں کہیں گے دیکھو جس بندے کو تم نے اتنی شہرت دی تھی، اب وہ بندہ تمہارے فرقے کو چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ کتاب ان کے لیے یعنی اہل حدیثوں کے لیے اپنا پریشانی کا باعث بن گئی، اس لیے اس کتاب کو چھاپنا انہوں نے بند کر دیا۔ اچھا، اب یہ کتاب مسعود احمد بی ایس سی کے لیے درد سر بن گئی۔ وہ کس طرح کہ اس کتاب کے اندر تلاش حق کے اندر تحریروں میں اس نے بات لکھی تھی کہ اپنا تمہید یہ باندھی تھی، بنیاد یہ قائم کی تھی کہ فرقہ اہل حدیث پر حق ہے، باقی سارے باطل ہیں۔ اب اس میں لکھا تھا کہ فرقہ اہل حدیث پر حق ہے، تو جب اس فرقے کو چھوڑ کر آگے نکل آیا اور اپنا الگ فرقہ بنا لیا، اب اس کتاب کو خود بھی چھاپ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب جس فرقے کو پہلے حق سمجھا اب وہ اس کے ہاں کیا ٹھہرا؟ باطل ٹھہرا۔ تو اس نے یوں کیا کہ وہ کتاب جو پہلے شائع ہوئی تھی تلاش حق، تو اس کتاب کو نئے عنوان سے خلاصہ تلاش حق کے نام سے چھاپا۔ کس نام سے چھاپا؟ خلاصہ تلاش حق کے نام سے چھاپا، یہ اس کا ٹائٹل ہے، خلاصہ تلاش حق۔ اس نام سے اس نے اس کتاب کو چھاپا، اور وہ جتنی باتیں اس کتاب کے اندر کی تھیں اہل حدیثوں کے حق میں، ان ساری باتوں کو اس نے عبارتوں کو بدل دیا، ان ساری عبارتوں کو، یعنی گویا جس طرح کی پہلے فرقہ اہل حدیث میں تھا، تو اسے جب نکلا تو توبہ کر کے، بقول اس کے خود کہ میرا ایک فرقے سے تعلق تھا، تو توبہ کر کے جو ہے نا میں الگ جو ہے جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی اور میں اس میں شامل ہو گیا ہوں۔ تو جس طرح خود اس کو مسلمان ہونا پڑا، اس طرح اس نے اپنی کتاب تلاش حق کو مسلمان کیا۔ سمجھ آئی؟ اس طرح اپنی کتاب تلاش حق کو بھی مسلمان کیا، تو پہلے وہ اہل حدیث تھی، پھر کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی۔ تو اب ہم دیکھیں ذرا تھوڑا سا، اگر ان دونوں کتابوں کے تھوڑی سی ایک دو باتیں اس کی عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے جو پہلے کتاب چھپی تلاش حق کے نام سے، اس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فرقہ اہل حدیث پر حق ہے۔ اس کے لیے اس نے کئی عنوان اپنی اس کتاب میں پرانے ایڈیشن میں جو ہے وہ قائم کیے تھے اس مقصد کے لیے۔ مثلا اس میں اس نے لکھا ہے اہل حدیث ابتدائے اسلام سے ہیں، یعنی شروع اسلام سے اہل حدیث چلے آ رہے ہیں۔ یہ اس کا پرانی کتاب کا صفحہ نمبر 36 ہے، تلاش حق کا صفحہ نمبر 36۔ اس میں کیا لکھا کہ اہل حدیث ابتدائے، یعنی یہ کوئی نو مولود فرقہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ اپنا فرقہ شروع سے چلا آ رہا ہے، پرانا فرقہ ہے، لیکن جب خود اس فرقے کو چھوڑ گیا اور اب پھر کتاب نئی شائع کی، اس کو بھی مسلمان کیا، تو اس کے اندر لکھتا ہے کہ مسلم لوگ ابتدائی اسلام سے ہیں۔ کیا کہا؟ اس کا صفحہ نمبر ہے 38۔ پہلے کہا کہ اہل حدیث ابتدائی اسلام سے ہے، اب جب یہ کتاب مسلمان کی تو اس کے اندر کیا لکھا؟ پھر مسلم لوگ ابتدائی اسلام سے ہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ نہ فرقہ اہل حدیث ابتدائی اسلام سے ہے، اور نہ ہی یہ فرقہ جماعت المسلمین ابتدائی اسلام سے ہے۔ جس طرح اس کی بات پہلی جھوٹی تھی، اسی طرح اس کی بات یہ دوسری بھی جھوٹی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، کہ کوئی بھی تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین اپنے آپ کو مسلمین کہلاتے تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے تھے۔
جتنی کتابیں ہماری عقائد کی چھپی ہیں شروع سے آپ دیکھتے آئیں، جتنی چھپی ہیں آپ اس میں دیکھ لیں، تمام محدثین کا موقف نقل کیا گیا ہے، ان کے عقائدی نظریات کو نقل کیا گیا، ان کی طرف سے حوالے دیے گئے ہیں۔ تو علم کلام پر عقائد پر جتنی کتابیں لکھی گئیں اس میں اہل سنت والجماعت کو یہ برحق کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا بھی برحق جو ہے فرقہ کوئی جماعت المسلمین کے نام سے ہے۔ تو دیکھو پہلے اس نے کہا اہل حدیث ابتداء اسلام سے ہے، بعد میں یہ کتاب جب نئی شائع کی تو اس میں کیا کہا مسلم لوگ ابتداء اسلام سے ہیں۔ اچھا، جو پہلے کتاب شائع کی تلاش حق، اس کے اندر اس نے لکھا کہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ اہل حدیث ہی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ اہل حدیث ہی ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 39 ہے اس کا۔ لیکن جب یہ کتاب نئی شائع کی مسلمان کر کے تو خلاصہ تلاش حق میں کہا کہ نہیں، بلکہ اس میں لکھا کہ اولیاء اللہ مسلم ہی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ مسلم ہی ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 41 خلاصہ تلاش حق کا۔ اب دیکھو کہ پہلے بھی جھوٹ بولا اور اب بھی جھوٹ بول رہا، اولیاء اللہ اہل حدیث ہی ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا جس طرح مسلم لفظ پہ اس نے قبضہ کیا ہے، اس طرح اہل حدیث لفظ پہ غیر مقلد دوسروں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اہل حدیث ایک علمی نام ہے محدثین کا، اہل حدیث علمی نام ہے محدثین کا، ہر بندہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ علمی نام ہے۔ جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس فن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں، لیکن عوام یہ کوئی مسلک نہیں، یہ کوئی کسی کے مقابلہ میں کوئی فرقہ نہیں، ہاں جی، یہ تو ایک علمی جماعت تھی، اور جو اپنے وہ خود اہل سنت والجماعت کہتے تھے، لہذا یہ کوئی ایسا باطل کے مقابلے میں فرقہ نہیں تھا۔ جس طرح انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، نجائز قبضہ غیر مقلدوں نے اہل حدیث لفظ پر، تو اسی طرح مسلم لفظ بھی پوری امت مسلمہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاں جی۔ تو دین اسلام ہے ہمارا، لیکن جو ہے اس کا یہ مطلب کہ دین اسلام کا تصور اتنا کم ہو جائے کہ چند گنے چنے جو ہے نا افراد پر جو مخصوص نظریات کے حامل ہوں مسلم کے لفظ کا اطلاق کی بات غلط ہے۔ اب اس میں لکھا اولیاء اللہ مسلم ہی ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی ساری باتیں جو ہے وہ بیچارے نے پہلے کی تھیں، تو یہ کتاب اس کے لیے بھی درد سر بن گئی، اور اپنا فرقہ اہل حدیث کے حضرات ان کے لیے بھی درد سر بن گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی کتاب میں لکھا ہے 112 نمبر صفحہ، جو پرانا ایڈیشن ہے تلاش حق کا، اس میں کہا کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں، صفحہ نمبر 112، لیکن جو ہے تھوڑا سا تلاش حق کے اندر اس موقع سے پھر گیا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہوا غیر مقلدوں میں ایک مرض ہے، کیا پہلے ابھی صحیح بات کا اپنے آپ کو پتہ ہو نہ ہو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے حق سامنے آ گیا۔ اب دیکھو اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو برگلاتا پھرتا تھا کہ جی جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ سچے ہیں، اور یہ مسلک سچا ہے، اور یہ فرقہ سچا ہے، اس کے لیے مناظرے بھی کرتا تھا۔ اس بیچارے کو غیر مقلد بھی بنا دیا، اہل حدیث فرقے میں ڈال دیا، ہاں جی، اور خود اسے نکل گیا۔ پہلے کہا کہ بھئی اہل حدیث مسلک سچا ہے، اور تحریری مناظرہ کر کے اس بیچارے کو ورگلا کے جھوٹے والے دے دے کے جو ہے جھوٹ موٹ بول کے اس کو اس جماعت میں شامل کر دیا۔ پھر کیا ہوا، خود اس جماعت سے نکل گیا اور کہا کہ نہیں یہ فرقہ سچا نہیں ہے۔ جس بندے کو حق خود پتہ نہیں ہے کسی دوسرے بندے کو حق کیا بتائے؟ یہی بات معلوم ہوئی نا، قولاً فعلاً عملاً۔ مسعود احمد بیاسی نے یہ ثابت کر دیا کہ مجھے پہلے خود حق پتہ نہیں تھا، اسی توبہ کی نا۔ پھر اس نے جب اس فرقے سے جدا ہوا، اس نے خود جب جماعت المسلمین کے نام سے ایک فرقہ بنایا، اس نے ان کے خلاف ایک رسالہ لکھا، کے خلاف فرقہ اہل حدیث کے خلاف۔ اس کا نام ہے مذہب اہل حدیث کی حقیقت۔ کیا نام ہے اس کا؟ مذہب اہل حدیث کی حقیقت۔ اس کے اندر اس نے بڑے تابڑ توڑ حملے کیے فرقہ اہل حدیث پر، اور کہا بھی کسی بھی اعتبار سے یہ فرقہ حق پر نہیں ہے، بلکہ یہ فرقہ نومولود فرقہ ہے۔ چنانچہ اس کے اپنا کتاب ہے جماعت المسلمین کی دعوات، چھوٹے چھوٹے رسالے اس نے چھاپے تھے، اس کو اکٹھا ایک کتاب میں شائع کر دیا، اس کا نام رکھا جماعت المسلمین کی دعوات۔ اس کے صفحہ نمبر
55 اس کے اندر کہتا ہے ہمارا اجتماع سے کوئی تعلق نہیں. کون سی بولا؟ اہل حدیث. ہمارا اجتماع سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک فرقہ کی ذیلی جماعت تھی. ہاں جی، یعنی غربہ اہل حدیث کی بات کر رہا ہے. غربہ اہل حدیثوں کی ایک ذیلی شاخ ہے. اچھا کہتا ہے اب ہم فرقہ واریت سے طائب ہو کر مسلم ہو چکے ہیں. جس پمفلٹ کا محقق صاحب نے حوالہ دیا ہے وہ فرقہ واریت کے زمانہ کا پمفلٹ ہے. خلاصہ ہے فرقہ واریت کے زمانے کا، لہذا کل عدم ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے 1395 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی بنیاد ڈالی ہوئی جماعت المسلمین میں شامل ہو گئے. مسلم بنتے رہے، جماعت ترقی کرتی رہی. یہ پس منظر بتا دیا. پھر آگے کہتا ہے دیکھیں مذہب اہل حدیث کی حقیقت جو رسالہ ہے اس کے صفحہ نمبر 3 میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اہل حدیث کیونکہ امتیازی فرقہ وارانہ نام ہے لہذا مسلک اہل حدیث فرقہ واریت مسلک اہل حدیث سے فرقہ واریت عیاں ہے، برخلاف اس کے دین اسلام کے الفاظ میں فرقہ واریت کا نام و نشان نہیں. اور اسی اپنے رسالے میں مذہب اہل حدیث کی حقیقت صفحہ نمبر 4 میں لکھتا ہے، کہتا ہے اہل حدیث نام بعد میں اختیار کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام نہیں. اہل حدیث نام کس نے رکھا، کب رکھا اور کیوں رکھا؟ ہم ہمیشہ سے پہلے 2 سوال کرتے ہیں، لیکن ہمارے سوالات کو بدل کر ہمیں اپنی طرف سے وضع کردہ تیسرے سوال کا جواب دیا جاتا ہے. گویا پہلے 2 سوالوں کا اہل حدیث کے پاس کوئی جواب نہیں. اب یہ مذہب اہل حدیث کی حقیقت صفحہ نمبر 4 اس میں گویا کہ کہتا ہے بھی دیکھو اپنے فرقہ ورنہ نام کا ثبوت دو، اہل حدیث نام کس نے رکھا، کب رکھا اور کیا رکھا. پھر آگے کہتا ہے اسی مسئلے کو جھوٹا کہتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک اہل حدیث مسئلہ جو ہے کہ ملاوٹی اور نام ہے اور ایک نو ایجاد فرقہ ہے. صفحہ نمبر 5 کہتے ہیں اگر اہل حدیث کا اسلام جو بقول ایڈیٹر صاحب ابھی تک خالص ہے، آئندہ کسی زمانے میں ملاوٹی ہو گیا تو سچے اہل حدیث اس وقت کیا کریں گے؟ بلکہ ہم تو کہتے ہیں اہل حدیث کا اسلام ملاوٹی ہو چکا ہے، اس میں تصوف و پیری مریدی آ چکی ہے، علماء کی تقلید آ چکی ہے، بدعات آ چکی ہیں، بدعتیوں میں شادی بیاہ جاری ہے، بدعتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تو اب بتائیے کہ اور امتیازی نام رکھ لیا جائے یا نہیں؟ یعنی کہ اب یہ سارے بدعات کرتے ہیں، بدعتی لوگ ہیں، اہل حدیث جو ہے اس لیے اپنا ہم نے فرقہ چھوڑا ہے. آگے کہتا ہے صفحہ نمبر 8 اسی رسالے کا مذہب اہل حدیث کی حقیقت، کہتا ہے اہل حدیث نام قرآن و حدیث میں نہیں، صرف گنجائش نکلتی ہے. مزید برآں یہ گنجائش بھی ایڈیٹر صاحب کے نزدیک نکلتی ہے، ہمارے نزدیک تو گنجائش بھی نہیں نکلتی. البتہ قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ نام مزید تفریق و فرقہ بندی کا ذمہ دار ہے. کون سا نام؟ اہل حدیث. اچھا کہتا ہے ہم نے ائمہ حدیث کو فرقہ ورنہ نام کی حیثیت سے استعمال نہیں کیا. ہمارے نزدیک پوری امت مسلمہ کا نام ائمہ حدیث نہیں ہے، یہ صرف علماء کا لقب ہے. برخلاف اس کے اہل حدیث حضرات اہل حدیث کو فرقہ ورنہ نام کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں. ان کے نزدیک اہل حدیث صرف علماء کے لیے مخصوص نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا نام ہے. صفحہ نمبر 8 مذہب اہل حدیث کی حقیقت. دیکھیں گے ساری عبارتیں اس نے اس کے خلاف لکھی ہیں. پھر کہتا ہے اسی رسالے میں صفحہ نمبر 9 کے اندر کہتا ہے کہ ہم اپنے علم اور تجربہ کی بنیاد پر کہتے ہیں اہل حدیث میں تقلید موجود ہے. کئی گروہ بھی اہل حدیثوں میں موجود ہیں جن کے مابین عقائد میں اختلاف ہے. کوئی تعویذ گنڈے کو جائز ہی نہیں بلکہ اس کا کاروبار کرتا ہے اور کوئی اسے شرک کہتا ہے. کوئی پیری مریدی کرتا ہے، کوئی اسے بدعت کہتا ہے. کوئی تصوف کے ساتھ مسنون کا لفظ لگا کر تصوف کو مسنون قرار دیتا ہے. کوئی اسے خلاف شرع سمجھتا ہے. کوئی امامت کا داعی ہے اور کوئی امامت کا منکر. کسی کے ہاں ذکر کے حلقے اور کوئی اس کا منکر. غزنویہ، ثنائیہ، روپڑیہ، غربا یہ تنظیمی نہیں بلکہ مکتب فکر کی خاندانی نام ہے. میں بتا دیا کہ یہ خود فرقہ ایک نامرود فرقہ ہے اور یہ فرقہ ایسا ہے
کہ اب ایک خود کئی فرقے اپنے اندر رکھتا ہے، غیر مقلدوں کے کئی گروہ ہیں جو اہل حدیث اپنے آپ کہتے ہیں۔ بتا دیا کہ غزنویہ، سنائیہ، روپڑیہ، غربا، یہ سب جو ہیں وہ فرقے ہیں۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا 43 ہیں، کون کہہ رہا تھا؟ ہاں نوٹ کر لو، اضافہ کر لو۔ ہاں جی، صفحہ نمبر 9 آگے لکھتا ہے، صفحہ نمبر 10 پر علماء اہل حدیث بعض مواقع پر بالکل بے بنیاد فتویٰ دیتے ہیں، یعنی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ اب جو ہے نا بتا رہا ہے کہ میں نے فرقہ اہل حدیث کیوں چھوڑا، میں نے فرقہ اہل حدیث کیوں چھوڑا؟ کہتا ہے قرینہ صارفہ کی عدم موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فرض نہ ماننا بے دینی ہے، اسے علمی اختلاف کہہ کر ٹالنا قطعاً صحیح نہیں، ترک سنت کو جائز سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بغیر کسی قرینہ صارفہ کے استحباب پر محمول کرنا، اگرچہ ذاتی طور پر اعتصاب اس کے قائل نہ ہوں، اور فرقہ ورانہ نام رکھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اہل حدیث سے علیحدہ ہونے پر مجبور ہوئے۔ صفحہ نمبر 11 مذہب اہل حدیث کی حقیقت، یعنی کہتا ہے کہ میں نے اس فرقہ کو اس لیے چھوڑا کہ دیکھو یہ لوگ سنتوں کو چھوڑنے کو جائز سمجھتے ہیں، آگے میں والا اس کا پیش کرتا ہوں۔ ہاں جی، اور خام خواہ جو ہے جو شریعت کا حکم تاکید والا ہے اس کو مستحب قرار دیتے ہیں اور اس کی فرضیت کے منکر ہیں، کہتا ہے یہ ساری، اور اس طرح فرقہ ورانہ نام بھی انہوں نے رکھ لیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس فرقے سے علیحدہ ہونے پر مجبور کرنے لگیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں آپ، اس نے پھر اس پہ بات بھی تفصیلی کی ہے کہ اہل حدیثوں نے کیا کیا کام چھوڑے۔ جی اب یہ اس میں غربا اہل حدیث جو ذیلی فرقہ تھا اہل حدیثوں کا، تو اس کا آپریشن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان میں ایک ذیلی فرقہ اور نکل آیا، اس نے اس فرقہ ورانہ نام کے ساتھ ایک لفظ غربا اور بڑھا لیا، معلوم نہیں اب یہ اضافہ شدہ نام اصلی نام ہے یا بغیر اضافہ کا نام اصلی ہے۔ تقلید اتنی رچ گئی ہے کہ پوچھتا کوئی نہیں، تقلید کی اس شدت پر اب تو انہی کے سنجیدہ عالم چیخ اٹھے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں۔ اس کی کتاب ہے ذہن پرستی، اس کے صفحہ نمبر 106، اس میں کہا ہے کہ دیکھو یہ فرقہ غربا انہوں نے اپنا نام الگ رکھ لیا ہے، کہتا پتہ نہیں حدیث میں غربا کا لفظ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، لیکن ان کے اندر تقلید بہت رچ بس گئی ہے۔ اب بتا رہا ہے کہ فرقہ اہل حدیث، اس طرح پیچھے اشارہ کیا کہ فرقہ اہل حدیث سے الگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سنتوں کے تارک ہیں۔ ہاں جی، اس کے لیے اس نے مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کے فتاویٰ ثنائیہ جلد 1 صفحہ 626 کا حوالہ دیا۔ کسی نے سوال کیا کوئی شخص فرض نماز ادا کرے اور سنتے موقدہ یا غیر موقدہ ترک کرے اور خدا کے کیا سنتے موقدہ یا غیر موقدہ ترک کرے تو خدا کے پاس اس طرح کا سنت کا مواخذہ ہوگا؟ سوال کیا اس سے ثناء اللہ امرتسری صاحب سے، جواب دیا سنتوں کی وضع رفع درجات کے لیے ہے، ترک سنن سے رفع درجات میں کمی رہتی ہے، مواخذہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی سنتے موقدہ کوئی بندہ چھوڑے ہاں جی تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ فتاویٰ ثنائیہ میں، جو غیر مقلد عالم مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کا فتاویٰ ہے۔ اس نے یہ حوالہ دیا دیکھو تم لوگ تو سنتوں کے تارک ہو اور سنتوں کو ترک کرنا بھی جائز سمجھتے ہو اور اس میں مواخذے کا بھی قائل نہیں ہو، کوئی بندہ سنت چھوڑ دے۔ اس لیے اس نے کہا کہ بھائی میں اس فرقے سے الگ ہوا ہوں، یہ لوگ تو سنتوں کے ترک پر مواخذے کے قائل نہیں ہیں۔ اور دوسرا اس نے یہ بھی ایک وجہ بیان کی ہے فرقہ اہل حدیث کے خلاف کہ یہ لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس نے ایک مستقل رسالہ جو ہے اس حوالے سے نماز اور زینت، اس حوالے سے اس نے مسعود احمد بیاسی کا رسالہ لکھا، اس کے اندر اس نے فرقہ اہل حدیث کی حضرات کو خوب لتاڑا ہے۔
جی چونکہ یہ ننگے سر نماز پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ اپنے فرقہ کی علامت سمجھتے ہیں اور کمپنی کی مشہوری کے لیے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں آیا لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی زینت بخش چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں، اللہ عز و جل کو یہ بات پسند نہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ زینت کے طور پر اپنے بندوں کے لیے پیدا کرے بندے اس کو اپنے پر حرام کر لیں اور ترک زینت کو نیکی سمجھنے لگے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا خذوا زینتکم عند کل مسجد کہ بھائی یہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ اب کہتا ہے بھی دیکھو یہ زینت اختیار کرنے کا حکم ہے اور سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا یہ نماز کی زینت ہے، اور غیر مقلد اس کو نہ صرف چھوڑے بیٹھے ہیں بلکہ اس کو نیکی خیال کرتے ہیں، اور باقی مسئلہ بھی یہی ہے، یہ حقیقت ہے۔ آگے کہتا ہے نماز اور اس کی زینت، یہ اوپر والا حوالہ بھی یہ بھی صفحہ 5-6 ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جن زینت دینے والی چیزوں کو اس نے بندوں کے لیے پیدا کیا بندے انہیں استعمال کریں، اور ان اللہ جمیل یحب الجمال کی عملی تصویر بن جائیں۔ پھر کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ صفحہ نمبر 7 نماز اور زینت رسالہ ہے اس کا، جب اللہ تعالیٰ ہر حال میں خوبصورتی اور خوبصورت لباس کو پسند کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خاص اس حالت میں جب کہ بندے اس کے دربار میں حاضری دیں خوبصورت لباس کو پسند نہ کرے۔ باہر کیا اس نے وجہ بیان کی ہے کہ غیر مقلدوں سے الگ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اور ننگے سر نماز پڑھنے کو نیکی سمجھتے ہیں۔ اس پہ میں ایک دو باتیں آپ پر خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے ننگے سر نماز پڑھنے کو جو ہے وہ اپنی فرقہ کی علامت بنا لیا اور ننگے سر نماز پڑھنے کو نیکی خیال کرتے ہیں، حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے۔ صحیح ستہ میں روایتیں موجود ہیں، صحابہ کرام سر ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے، صحیح ستہ میں دیگر کتابوں میں روایتیں موجود ہیں۔ لیکن یہاں سرگودا کا ایک خطیب ہے جس کا نام سبطین نقوی ہے، اس کے خطبات چھپے ہوئے ہیں، خطبات اہل حدیث کے نام سے۔ اس میں جو ہے نا اس نے کہا، اب استدلال سنے ذرا، اب آپ حیران ہو جائیں گے، یہ بھی استدلال ہے، ہاں جی، نرالا اجتہاد۔ اس خطبات اہل حدیث میں کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ اہل حدیث ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اہل حدیث ہیں۔ کہتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو کہتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ تو کہتا ہے سر سے پانی ٹپکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سر سے ننگے ہوں گے۔ جب وہ سر سے ننگے ہوں گے تو مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھائیں گے پہلے آ کے، یا مسجد میں آئیں گے سب سے پہلے نادر ہوں گے، تو کہتے ہیں جن لوگوں کی مسجد میں آئیں گے وہ بھی ننگے سر نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ آپ بتاؤ کہ ننگے سر نماز کون پڑھتا ہے؟ مجمع نے کہا کہ اہل حدیث۔ کہتا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام اہل حدیث ہوں، سمجھ آئی؟ استدلال دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام اہل حدیث ہوں گے کہ سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور سر سے پانی ٹپکنا دلیل ہے اس بات کی کہ ننگے سر ہوں گے، ہاں جی۔ اور جن لوگوں کی مسجد میں آئیں گے پھر وہ بھی کیا ہوں گے؟ ننگے سر ہوں گے۔ اور ننگے سر نماز کون پڑھتا ہے؟ مجمع نے کہا اہل حدیث، کا تبر اہل حدیث ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ننگے سر نماز اپنے فرقے کی، اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس کو دین سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کو نیکی سمجھ کر پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے۔ ایک دیکھو ننگے سر نماز پڑھنا کبھی مجبوری کے وقت ہم کہتے ہیں جائز ہے، لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ مکروہ ہے۔ جب یہ مکروہ ہے تو اگر کوئی بندہ اس کو نیکی خیال کرے تو یہ نہ صرف مکروہ نہیں بلکہ حرام بلکہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت بنا لینا اور اس کو نیکی خیال کرنا اور اپنے فرقے کی علامت سمجھنا، یہ کیا ہے؟ بدعت۔ تو لہذا غیر مقلدین جہاں اور بدعات میں مبتلا ہیں، ان کی بدعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، میرے پاس ایک غیر مقلد آیا، کیونکہ وہ پگڑی نہیں پہنتے، اللہ ماشاء اللہ کا خاص پہنے، سر ڈھانپتے نہیں ہیں، اللہ ماشاء اللہ کو ڈھانپے۔ تو اب صورتحال ایک، میرے پاس ایک بندہ آیا، مجھے کہنے لگا کیا پگڑی پہ مسح جائز ہے؟
اسے مسئلہ پوچھا پگڑی پہ مسح جائز ہے؟ میں نے کہا سر سے ننگا تھا، میں نے کہا پہلے پگڑی پہن کے آ، پھر آ کے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے کہ مسح جائز ہے کہ نہیں۔ پہلے پگڑی پہنو تو صحیح، پھر اگلا مسئلہ ہے کہ مسح جائز ہے کہ نہیں۔ تو تم تو پگڑی پہنتے نہیں، ننگے سر نماز پڑھنے کو نیکی خیال کرتے ہو، اور مسئلہ پوچھنے کے لیے پگڑی میں مسح جائز ہے کہ نہیں۔ بار کا فرقہ اہل حدیث چونکہ ایک نومولود فرقہ تھا، مسعود احمد BSc پہلے اس فرقے کا ترجمان تھا اور دوسروں سے مباحث سے مناظرے کرتا تھا اور لوگوں کو اس فرقے میں شامل کرتا تھا، لیکن لوگوں کو وہاں پھنسا کے خود وہاں سے نکل آیا اور الگ ایک پھنسانے کے لیے فرقہ بنا لیا جس کا نام جماعت المسلمین ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب جب اس نے ایک نیا فرقہ بنایا، پوری امت مسلمہ پر اس نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، پوری امت مسلمہ جو ہے وہ کافر ہے، پوری امت مسلمہ جو ہے غیر مسلم ہے۔ اب نہایت شیطان لوگ ہیں، کہتے ہیں جب کبھی تم تو لوگوں کو غیر مسلم کہہ رہے ہو، کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جو کافر کہہ رہے ہو، کہتے نہیں ہم تو غیر مسلم کہتے ہیں، جو ہے وہ کافر نہیں کہتے، اور غیر مسلم کسے کہتے ہیں؟ تو اب مسئلہ یہ بنا کہ اس نے کیا کیا، پھر جب ایک الگ فرقہ بنا لیا تو اب لوگوں کو خود اس نے ایک مستقل شریعت دینے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک خود اس کا ایک نصاب بنایا۔ جتنی قرآن پاک کی تفسیریں تھیں وہ ساری کی ساری کل عدم ٹھہریں، اور اس نے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے اس نے خود قرآن پاک کی تفسیر لکھی، یہ ہے اس کی تفسیر قرآن عزیز۔ کیا تفسیر ہے؟ تفسیر قرآن عزیز اب لکھی، اور جتنے مفسرین تھے ان پر اس نے خوب جو ہے وہ بکواسات کی۔ میں وہ عبارت آپ حضرات خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو جب دیکھو نیا فرقہ بنایا، جتنے مفسرین تھے تمام کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ اور اب دیکھیں اسی طریقے سے اس نے یہ کام کیا کہ محدثین کی مخالفت کی، محدثین کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے جو ہے نا اصول حدیث اپنے بنائے۔ اس کا رسالہ ہے اصول حدیث، جو عام محدثین کے اصول حدیث ہیں اس سے ہٹ کر نئے اصول حدیث بنائے اور بڑے بڑے محدثین کو اسلام سے خارج کر دیا۔ پھر عجیب فتنہ یہ ہے کہ انہی کتابوں سے حدیثیں پیش کرتا ہے۔ اب جو کتابیں لکھی ہیں اگر حوالہ تو کہیں سے پیش کرنا ہے نا، اب ایک طرف ان محدثین کو برا کہہ رہا ہے اور دوسری طرف انہی سے باتیں چرا کے لکھ رہا ہے، اور کہتا ہے یہ حنفی شافعی مالکی یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ نام ہے، ان میں کوئی مسلم نہیں۔ لیکن اب جن کتابوں کے حوالے دیتا ہے تو وہ سارے کے سارے یا حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ضرور ہے۔ اچھا، محدثین کے خلاف سازش کی، اور اسی طرح پھر اس نے مؤرخین کے خلاف بھی مستقل سازش کی۔ کیا؟ تمام مؤرخین کو جو ہے وہ ایک لائن میں کھڑا کر کے جو ہے نا سب کو جو ہے نا وہ اس پہ فتویٰ بازی شروع کر دی، اور خود کتاب لکھی تاریخ الاسلام والمسلمین، یعنی ساری جتنی تاریخ کتابیں لکھی گئی تھیں ان کو اس نے غلط قرار دیا، اور ایک نئی کتاب تاریخ الاسلام والمسلمین کے نام سے یہ کتاب لکھ دی۔ اور یہ دیکھیں یہ بھی ہے اس نام سے، اس کا نام اس نے متول لکھا ہے تاریخ، اور لکھا صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین۔ کیا ہے یہ؟ عجیب بات ہے ان کی، چرا کر ہاں جی مؤرخین کی کتابوں سے چیزیں چرا کر اس کو صحیح قرار دے رہا ہے، ان مؤرخین کو غلط قرار دے کے اور اپنی بات کو صحیح قرار دے رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح غیر مقلدوں نے جو ہے نا وہ فضائل اعمال کے مقابلے میں صحیح فضائل اعمال لکھی۔ ہاں جی، اور صحیح کا مطلب یہ ہے آپ سمجھو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور کی ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ۔ ابھی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے تلبیس ابلیس، ہاں جی، اب انہوں نے لاہور سے چھاپی ہے صحیح تلبیس ابلیس۔ وہ علامہ ابن جوزی کتاب کو چھاپا اور اس کا نام رکھ دیا، اس میں گڑبڑ کی، ہاں جی، تو گڑبڑ کا نام جو ہے صحیح رکھ دیا۔ یہ ان کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا، ایک کتاب ہوتی ہے اس پہ 8 مولویوں کے نام ہوتے ہیں، مصنف یہ ہے، نظر ثانی اس نے کی ہے،
تصحیح و تعلیق کس نے کی ہے؟ ہاں جی، اور جو ہے نا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مشاورت اس سے کی گئی تھی، چھاپی فلانے ہیں، کئی مولویوں کے نام ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سارا فراڈ ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ لوگوں کو تاثر دلائیں کہ بھئی یہ کتاب بڑی معتبر ہے، حالانکہ اس کے اندر گڑبڑوں کی جو ہے نا وہ بھرمار ہوتی ہے۔ تو صحیح تلبیس ابلیس جو چھاپی وہ صحیح کہنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ علامہ ابن جوزی نے لکھا تھا کہ مرجئہ کے کئی فرقے ہیں، بات کہیں اور نہ نکل جائے، مرجئہ کئی فرقے ہیں، کہا کہ مرجئہ فرقہ گمراہ، اس کے کئی فرقے ہیں، فرقوں میں سے ایک فرقہ یہ بھی ہے کہ جو اپنا قیاس کو حجت نہیں مانتا، قیاس کو غیر مقلدوں کو جو قیاس سے پریشانی ہے، اس لیے اب یہ بات جو ہے ان کی پریشانی کا باعث ہوئی، تو لہذا نیچے جو ہے نا پھر کئی طرح کی گڑبڑ کی گئی۔ تو یہ صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین۔ اب اسی طرح نماز پر اس نے کتاب لکھی، نماز پر سینکڑوں کتابیں پہلے موجود تھی غیر مقلدوں کی، اب اس نے کتاب لکھی صلاۃ المسلمین، اور کہا باقی ساری جتنی کتابیں نماز پر لکھی ساری بیکار ہیں، اور صلاۃ المسلمین کے نام سے نماز کتاب، ہاں جی، اور اپنا دعاؤں پر بھی ایک اس کا رسالہ ہے دعوات المسلمین کے نام سے، اور حج کے نام سے حج المسلمین، ہاں جی، اس طرح زکوٰۃ کے نام سے زکوٰۃ المسلمین، روزے کے نام سے ہے رسالہ صوم المسلمین۔ اس طرح جو ہے یہ اس نے عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا پورے کے پورے اسلام کی تاریخ اور جتنے بھی طبقے اسلام کے مقتدر اور بڑے طبقے ہیں ہمارے یہاں قابل عزت ہیں، ان تمام کی محنت کو بیکار ثابت کیا اپنے اپنے برے گمان کے مطابق، وگرنہ تو وہ اہل حق ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اب صحیح اسلام وہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ 1400 سال کے بعد ایک بندے کو کیسے پتہ چلا کہ جو اسلام میں پیش کر رہا ہوں یہ صحیح ہے؟ آج تک جو لوگوں نے اسلام پیش کیا وہ غلط۔ معلوم ہوا کہ جو مسلمین پہلے پائے جاتے تھے وہ مسلمین اور ہیں، اور یہ جو نو مولود فرقہ وجود میں آیا اس کا اسلام دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ یہی بات ہے نا، اگر تاریخ کی کتابیں پہلے موجود تھیں، اگر اس کے ہاں معتبر ہوتی تو پھر کبھی بھی جو ہے نا صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین لکھنے کی نوبت نہ آتی اور ان پر تنقید کرنے کی نوبت پیش نہ آتی۔ تمام مفسرین جتنی تفسیر کتابیں لکھی ہیں اگر وہ کس کے ہاں معتبر ہوتی تو یہ نئی تفسیری کتاب لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی اور ان پر تنقید نہ کرتا۔ اس طرح اس نے جو ہے وہ ایک نیا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا، یعنی اپنا کہتے ہیں نا کہ عقل کا نام بے وقوفی اور بے وقوفی کا نام عقل، یہ بالکل وہ چیز ہے۔ اسلام کو اس نے غیر اسلام بتایا اور غیر اسلام کو اس نے اسلام بنا کے پیش کر دیا۔ اب ہم کچھ چیزیں اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ نام جماعت المسلمین ہے، لیکن آپ کام دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کا کام کیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ اس کی کتاب ہے تفہیم اسلام۔ اب یہ کتاب تفہیم اسلام کے نام سے ہے، ایک منکر حدیث کے رد پر ہے، لیکن خود اپنا دیکھیں ذرا اس کا کیا طرز ہے کہ حدیث کے دفاع پہ کتاب لکھ رہا ہے اور قرآن کریم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ سنیں، قرآن کریم کے متعلق کئی طرح کی بکواسات کی گئیں اور جو بسا اوقات ایک مومن کبھی بھی اس طرح کے الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ اس کا اسلام، جماعت المسلمین کا اسلام کیا ہے، اب ذرا میں آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ جماعت المسلمین سے یہ شبہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے صحیح اسلام کی جو ہے وہ تعبیر پیش کر رہے ہیں، بلکہ نہیں، یہ جو اسلام پیش کر رہے ہیں اس اسلام کا پہلے اسلام کے ساتھ دور کا ہی واسطہ نہیں ہے، یہ ایک نومولود فرقہ ہے۔ قرآن کریم کے متعلق کہتا ہے یہ تفہیم اسلام صفحہ نمبر 226، اس کے اندر کہتا ہے قرآن ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے، یہ ایک خوشنما جملہ تو ضرور ہے لیکن حقیقت کچھ نہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں، نہ نماز کا طریقہ اس میں ہے نہ کسی اور عمل کا۔ تفہیم اسلام صفحہ نمبر 226۔ اب دیکھیں، نام مسلمانوں والا اور کام جو ہے کفار والے۔ آگے کہتا ہے تفہیم اسلام صفحہ نمبر 269،
کہتے ہیں قرآن کا منکر بھی مسلم، قرآن کا منکر بھی کیا ہے؟ مسلم ہے۔ تفہیم اسلام صفحہ نمبر 269، یہ اس کا اسلام ہے۔ کہتا ہے قرآن کو تحریف شدہ سمجھنے والے مسلمان اور خود قرآن مجید کی عبارت اس کی شاہد ہے۔ قرآن کو تحریف شدہ سمجھنے والے کون ہیں؟ مسلمان، اور خود قرآن مجید کی عبارت اس کی شاہد ہے۔ تفہیم اسلام صفحہ نمبر 269۔ اب جو بندہ قرآن پاک کو تحریف شدہ سمجھے وہ مسلمان کیسے؟ مسلمان نہیں۔ اور کہتا ہے قرآن کریم کی عبارت اس پہ شاہد ہے، یعنی کہ قرآن گواہ ہے کہ جو بندہ قرآن کو تحریف سے سمجھے وہ مسلمان، حالانکہ قرآن پاک میں کہیں یہ بات موجود نہیں ہے۔ آئی کہتا ہے تفہیم اسلام صفحہ 255 میں، کہتا ہے قرآن مجید کی قطعیت پر تو قرآن کی آیات سے چوٹ پڑتی ہے۔ قرآن پاک کی قطعیت پر تو قرآن کریم کی آیات سے چوٹ پڑتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ ہم کہتے ہیں قرآن قطعی ہے، اس کی ہر ایک آیت قطعی ہے، ہاں جی، قطعی دلالت ہے، ہاں جی، اور الفاظ کے اعتبار سے بھی قطعی ہے، ہاں جی۔ کہتا ہے کہ دیکھو قرآن پاک کی آیتیں ایسی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں قرآن پاک قطعی نہیں۔ اسی طرح پھر کہتا ہے تفہیم اسلام صفحہ 232، کہتا ہے کہ قرآن کا اسلام تو بڑا آسان اسلام ہے، مشکل تو اس کو ان قیود نے بنا دیا جو احادیث میں مذکور ہیں، ورنہ دعا مانگ لو صلاۃ ادا ہو گئی، ہاں جی، پاکیزگی اختیار کر لو زکوٰۃ ادا ہو گئی، ہاں جی، صلاۃ میں ریا خارج ہو جائے یعنی ہوا خارج ہو جائے تو وضو سلامت رہے، ہاں جی، ناچ و رنگ کی محفلیں قائم کرو کوئی ممانعت نہیں، کہاں؟ قرآن میں، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھو کوئی حرج نہیں، کیا مطلب؟ ناچ گانا، اس سے یعنی تاش شطرنج سے لطف اٹھاؤ کوئی مذاکرہ نہیں، قرآن میں کہتا ہے کعبہ خانہ کھولو کوئی ممانعت نہیں۔ تفہیم اسلام صفحہ نمبر 232۔ اب قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے یہ کہ بھائی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا؟ کہیں لکھا قرآن میں؟ یہ اس کا اسلام ہے۔ اور کہتا ہے ناچ و رنگ کی محفلیں قائم کرو کوئی ممانعت نہیں، کہاں قرآن پاک میں ان چیزوں کو حلال کہا گیا؟ ہاں جی، یہ ناچ گانے کو اختیار کرو، دلچسپی رکھو کوئی حرج نہیں، قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے؟ تاش شطرنج یہ کہتے ہیں اس کو جو ہے یہ اس سے لطف اٹھاؤ کوئی مذاکرہ نہیں، قرآن پاک میں کہاں کہا گیا؟ بلکہ وہاں تو جو ہے ہاں جی اپنا شراب کو، جوئے کو، ان چیزوں کو تو حرام کہا گیا، لیکن قرآن کے نام پر اب دیکھو دفاع کر رہا ہے حدیث کا اور قرآن سے جان چھڑا، یہ کیسا حدیث کا دفاع ہے؟ بھائی قرآن پاک کا اپنا ایک مقام ہے، حدیث پاک کا اس کا اپنا مقام ہے، قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے، ہم نہ قرآن کے منکر ہیں نہ حدیث کے، ہم دونوں کو مانتے ہیں، لیکن ایسا انداز جس کے ذریعے سے قرآن پاک کی تحقیر ہو تو اس سے حدیث کی حجت ثابت کیسے ہو سکتی ہے؟ آگے صفحہ نمبر 246 میں کہتا ہے قرآن کریم میں عریانیت کا درس ہے، ان کو پڑھاتے ہوئے شرم آئے گی۔ قرآن پاک میں بے حیائی کا درس ہے، اس کو پڑھاتے ہوئے صفحہ نمبر 246 کہتا ہے سطحی نظر سے قرآن مجید کا مطالعہ بھی گمراہ کن ہو سکتا ہے، صفحہ 135۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو ایک بندہ قرآن کریم کے متعلق اس طرح کے نظریات رکھتا ہو، دنیا کا کوئی مسلمان اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کہا کہ وہ سمکم المسلمین، یہ مسلمین ہماری، ہم مسلمان، باقی سارے کے سارے کافر، اس کا یہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے تفہیم اسلام کے اندر ذات باری تعالیٰ کے متعلق کہتا ہے صفحہ نمبر 247، کہتا ہے قرآن مجید میں بھی ایسی آیات پائی جاتی ہیں جن سے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کو بہت بڑا دھکا لگتا ہے، یعنی قرآن پاک میں کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہوئی ہے۔ اب قرآن اللہ کلام ہے، کلام اللہ ہے، اب کلام اللہ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اس کے اندر، تو پھر نعوذ باللہ اللہ پاک نے توہین کی ہے،
اللہ پاک نے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں، ہاں جی، اور اللہ پاک نے جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، تو یہ کیسے کہنا صحیح ہے کہ جو ہے قرآن پاک کی آیتوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جو ہے وہ گھٹایا گیا ہے۔ آگے دیکھ کہتا ہے، اب قرآن پاک کی ایک آیت کا جو اس طرح مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین، قرآن کی توہین کرتے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن زمانہ شاید ہے کہ تقریباً 1400 سال گزر چکے، وقت حساب نہیں آیا۔ یہ کیسا قرب ہے، یہ کیسا قرب ہے؟ تفہیم اسلام صفحہ نمبر 264، اقترب للناس حسابہم، ہے نا جی، کہتا دیکھو قرآن میں کہا گیا حساب قریب آ گیا، 1000 سال ہو گیا آیت کو نازل ہوئے، ابھی تک قیامت نہیں ہوئی، کیسا قرب ہے؟ قرآن کا مذاق کرا رہا ہے۔ حالانکہ اس بے وقوف کو اتنا نہیں پتہ کہ یہاں کا 1000 سال تو وہاں کے ایک دن کے برابر ہے، کالف سنۃ مما تعدون، 1000 سال تو ایک دن ہوا، سمجھ آئی بات؟ تو دیکھو کم علمی اپنی ہے، لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی بات کو اس انداز سے کرتا ہے، اس سے خود اسلام کے دفاع کی بجائے اسلام کا جو ہے وہ مذاق اڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے تفہیم اسلام صفحہ نمبر 248 میں، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ پر بہتان یوں باندھا، کہتا ہے اس آیت سے، ایک آیت ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شریعت الہیہ میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، اور وہ بھی محض اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ صفحہ 248۔ اچھا، کچھ آیات نقل کی، اور آیات نقل کرنے کے بعد تفہیم اسلام صفحہ نمبر 248 اس کے اندر کہتا ہے آیات نقل کرنے کے بعد کہتا ہے ان آیات سے دشمنان اسلام کو اسلام پر ہنسنے کا موقع نہیں ملتا۔ سوال کر رہا ہے، ان آیات سے دشمنان اسلام کو اسلام پر ہنسنے کا موقع نہیں ملتا، یعنی کہہ رہا ہے یعنی یہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں یہ دشمنان اسلام کے لیے ہنسنے کا موقع فراہم کرتی۔ صحابہ کرام کے متعلق کہتا ہے، ہاں جی، تاریخ الاسلام والمسلمین جو ہے یہ اس کی پڑھی ہے، تاریخ الاسلام والمسلمین، جو صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کہا، اس کے اندر اس نے صفحہ نمبر 239 کے اندر صحابہ کرام کے متعلق کئی جگہ پر کئی طرح کی بکواسات موجود ہیں اور ان پر بد اعتمادی ہے۔ مثلا اس میں کہا گیا صفحہ نمبر 639 کے اندر، صفحہ نمبر 639 کہتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کا نقشہ پیش کیا، کہتا ہے اور صحابہ کرام کے متعلق کہا کہ کاروبار میں جھوٹ بولتے تھے، صحابہ کرام کاروبار میں جھوٹ بولتے تھے۔ اور پھر فرقہ مرجیہ جو کہ گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، اس کی بنیاد یہ بتائی، اس کی بنیاد بعض صحابہ کرام کا طرز عمل ہے۔ فرقہ مرجیہ وجود میں آیا بعض صحابہ کرام کے طرز عمل کی وجہ سے۔ کہتا ہے اس کا ایک رسالہ ہے، رسائل کے مجموعے میں موجود ہے، اس کا نام ہے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت نہیں۔ کیا نام ہے رسالے کا؟ فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت نہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 18 میں کہتا ہے بعض صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، اور نہ وہ حضرت معاویہ کے، بعض صحابہ کرام نے نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا اور نہ وہ حضرت معاویہ کے ہمنوا تھے، بلکہ وہ دونوں گروہوں کو برحق سمجھتے تھے اور ان کو مسلم و مومن قرار دیتے تھے، اور ان کا یہی رویہ بعد میں مرجیہ فرقہ کے وجود میں آنے کا سبب بن گیا۔ ان کا یہی رویہ بعد میں مرجیہ فرقہ کے وجود میں آنے کا سبب بن گیا، صحابہ کرام کو فرقہ بندی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ یہاں کہتا ہے صلاۃ المسلمین، جس کی نماز پر کتاب ہے، اس میں کہتا ہے کہ صحابہ کرام کا قول فی الحجت نہیں، کہتا ہے صحابہ اور تابعین کا عمل تسلسل بتانے کے لیے پیش کیا گیا ہے، نہ کہ بطور دلیل کے، یعنی صحابہ کرام کا عمل یہ دلیل نہیں ہے۔
اصلاۃ المسلمین صفحہ نمبر 348۔ اس طرح جو اس کو رسائل کا مجموعہ ہے جماعت المسلمین کی دعوات رسائل کا مجموعہ، اس کا صفحہ نمبر 458۔ پھر آگے کہتا ہے صحابہ کرام کے آخری دور میں ترک سنن کا معاملہ کافی ترقی کر چکا تھا۔ اصلاۃ المسلمین صفحہ نمبر 466، نماز پہ کتاب ہے، اس کے اندر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتا ہے، چونکہ ان سے ترک رفع دین مروی ہے، اب کہتا ہے ہو سکتا ہے حضرت ابن مسعود رفع دین کو سنت جانتے ہوئے بھول گئے ہوں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رفع دین کا سنت ہونا ہی بھول گئے ہوں۔ اصلاۃ المسلمین صفحہ 321۔ ہاں جی، رفع دین کا سنت ہونا، اب اگر وہ بھول گئے ہیں، صحابہ کرام میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کو یاد کراتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز بند کمرے میں نہیں پڑھتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز جو ہے مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، بلکہ آپ امام بھی رہے، تو پھر آپ کی وجہ صحابہ تابعین نمازیں پڑھتے رہے، پھر کیا وجہ کسی نے بھی ان کو یاد نہ کرایا؟ اب بیوقوف ہے۔ کہتا ہے اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو ترک رفع دین کی حدیث ہے، اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کو عبداللہ بن مسعود کی بھول تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ وہ صلاۃ ہی میں اور بہت سی باتوں کو بھول گئے، نماز کی اور بہت ساری باتوں کو بھول گئے۔ کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اصلاۃ المسلمین صفحہ نمبر 323۔ ہاں جی، پھر کہتا ہے خلاصہ تلاش حق کے اندر، وہ جو رسالہ جس کو مسلمان کیا اس نے بعد میں، خلاصہ تلاش حق، اس کے اندر کہتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عدم رفع دین کی حدیث کے متعلق ایک بات یاد آئی، وہ یہ کہ ان کی نماز میں منسوخ شدہ یا اوائل اسلام کی بعض باتیں بھی شامل ہو گئی ہیں، معلوم نہیں کہ انہیں نسخ کا علم ہوا یا نہیں، اگر ہوا تو بڑھاپے میں یا اس سے پہلے ہی بعض باتوں کو بھول گئے۔ خلاصہ تلاش حق صفحہ نمبر 173۔ تو یہ ساری باتیں صحابہ کرام کے متعلق کہی گئیں، یعنی اس سے عام بندہ جب یہ باتیں پڑھتا ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام کہ جن کا مسلمانوں کا ایک بڑا مقام ہے، ان کے متعلق عام بندے کے ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی یہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہو کر دین کی بنیادی باتوں کو جو ہے نا بھول گئے تھے، انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا۔ محدثین کے متعلق کہتا ہے، سنیں محدثین، اب دیکھو وہی حدیثیں اپنی کتابوں میں نقل کرتا ہے، اور محدثین کے متعلق کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے اس کی ایک جو جن کا موجودہ امیر ہے اور اشتیاق احمد، اس کی ایک کتاب ہے تحقیق صلاۃ۔ کیا نام ہے؟ تحقیق صلاۃ۔ اس کے اندر کہتا ہے جس قدر صحیح اصلاۃ المسلمین کتاب کے اندر جو ہے نا جو حدیثیں ہیں ان کے متعلق کہتا ہے تحقیق صلاۃ کے اندر کہتا ہے جس قدر صحیح احادیث کا التزام اور حسن و خوبصورتی کو جماعت المسلمین کے امام جناب مسعود احمد صاحب نے انجام دیا ہے، یہ سعادت اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ تحقیق صلاۃ یعنی کہتا ہے بھی یعنی جس صحیح حدیثیں اصلاۃ المسلمین کتاب کے اندر مسعود احمد صاحب نے جتنی نقل کی ہیں، اس قدر صحیح احادیث کا اہتمام کسی نے کیا نہیں ہے۔ اب دیکھو جتنے محدثین ہیں ان سب سے آگے نکل گئے اسے صحیح حدیثیں تلاش کرنے میں۔ آگے دیکھیں راوی کی ثقات کو درکار، اس کا رسالہ ہے اصول حدیث۔ اصول حدیث نے اپنے بنا لیے اور پھر محدثین پر جو ہے طرح طرح کی باتیں کی۔ کہتے ہیں کہ راوی کی ثقات، راوی ثقہ ہے معتبر ہے کہ نہیں، کہتے ہیں اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے تھا یا نہیں، غرض یہ کہ اگر اس میں تمام خوبیاں موجود ہوں تو وہ ثقہ ہوگا، اگر اس میں تمام خوبیاں موجود نہ ہوں تو وہ ضعیف ہوگا۔ محدثین کے متعلق کہہ دیا جو محدثین روایات نقل کرتے ہیں اگر ان کا تعلق کسی خاص فرقے سے ہے تو وہ ثقہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کی آپ نے اصول حدیث پڑھ لی ہیں، اصول حدیث کے اپنی بات پڑھی ہوگی، کئی ایسے اپنا روات موجود ہیں صحیح ستہ میں، بلکہ بخاری مسلم میں موجود ہیں کہ جن کے بعض راوی ایسے ہیں جن میں کچھ تشیع پایا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ کی بات نہیں کرتے، تشیع محدثین نے ان کی روایتیں قبول کی کہ نہیں کی؟ اب دیکھو اسے نیا اصول کر لیا، اس نے
کہ بھائی جس راوی کا تعلق کسی جو ہے وہ خاص فرقے سے ہو تو اس کی روایت معتبر نہیں اور راوی بھی ثقہ نہیں۔ حالانکہ اصول حدیث کی کتابوں میں چھوٹے موٹے اس طرح کے جو اپنا کہہ لیں اختلافات تھے اور اپنا حضرات تھے، ان کی روایت کو قبول کیا گیا اور ان کو ثقہ قرار دیا گیا ہے۔ اب ایک کہتا ہے وہ جماعت المسلمین کی دعوات ہیں، اس میں کہ رسالہ ہے مذاہب خمسہ، تو اس کے صفحہ نمبر 7 پر مذاہب خمسہ کے 7 پر اس نے کہا، کیا کہتا ہے، اہل سنت حنفی مالکی شافعی حنبلی اسلام کے قریب بھی نہیں، یعنی اسلام تو ہے ہی نہیں، ان میں اسلام کے قریب بھی نہیں۔ اب جتنے محدثین ہیں، خواہ شوافی ہوں اور مالکیاں ہوں، انابلہ ہوں، اناف ہوں، سارے کے سارے اسلام سے فارغ، یہ نیا اسلام ہے۔ یہ کہتا ہے جی، حالانکہ کل میں نے غالباً اس کا حوالہ دیا تھا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے لینے میں جو اصول اپنایا تو ختم مسلم صفحہ نمبر 11 میں موجود ہے۔ فرمایا کہ پہلے حدیث دی جاتی تھی لیکن سند کی زیادہ تحقیق نہیں کی جاتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ بھلائی کا زمانہ تھا اور سچ عام تھا، لیکن جب جھوٹ پھیلنا شروع ہو گیا تو اب یہ اس بات کا اہتمام کیا محدثین نے کہ جو اہل سنت ہیں ان کی حدیث قبول کی جائے اور جو بدعتی ہیں ان کی حدیث قبول نہ کی جائے۔ اب اس کے ہاں اہل سنت فرقہ ہے، جماعت المسلمین BSc کیا کہتا ہے، اہل سنت کیا ہے، فرقہ ہے، جبکہ محدثین کے اہل سنت و جماعت ہے جو اہل حق کی چلی آ رہی ہے، ان کے ہاں اہل سنت والجماعت کی روایت معتبر ہے اور جو اہل سنت والجماعت نہیں ان کی روایت معتبر نہیں۔ اب دیکھیں یہ بات قابل غور ہے کہ جس کی روایت کو محدثین نے صحیح قرار دیا، اس نے ان روایت کو ساری کے ساری کو اور راویوں کو ایک طرف پھینک دی، نئے اصول حدیث۔ اچھا کہتا ہے فن تدلیس، آپ نے اصول حدیث کے اندر تدلیس کے متعلق بعض باتیں پڑھی ہوں گی کہ خیر القرون کی تدلیس جو ہے وہ معتبر ہے اور وہ جرح نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی مدلس ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور وہ غیر معتبر ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ اب جتنے محدثین جی جن سے تدلیس کا معاملہ مذکور ہے احادیث کے اندر، احادیث کتب کے اندر، وہ سارے کے سارے غیر معتبر ٹھہرے۔ یہ ایک رسالہ میرے پاس اور بھی موجود ہے، یہ جماعت المسلمین والوں کا اپنا فن تدلیس کے حوالے سے، اس میں بھی اس طرح کی بات لکھی۔ دیکھیے میں کچھ حوالہ تک کرتا ہوں۔ کہتا ہے فن تدلیس بے حقیقت فن ہے، فن تدلیس ہے اصول حدیث صفحہ نمبر 15، ہاں جی، اور کہتا ہے اصول حدیث صفحہ نمبر 13 کے اندر نئے اصول حدیث گاڑ لیے۔ دیکھو محدثین نے حدیث کو لینے کے جو اصول بتائے تھے ان تمام اصولوں کو کی طرف پھینک کے نیا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بالکل نیا اسلام۔ محدثین کی احادیث کو جو معتبر قرار دی ایک طرف پھینک کے خود نئے اصول حدیث وضع کر کے اب جو ہے اس کی بنیاد پر جو اپنی کتابیں لکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں ایسا شخص ہرگز امام یا محدث نہیں ہوگا بلکہ بڑا دھوکے باز ہوگا اور حدیث مذکورہ بالا کی روشنی میں جماعت المسلمین سے خارج سمجھ جائے گا۔ کون؟ جو مدلس ہے۔ اصول حدیث صفحہ نمبر 13، اور کہتا ہے صفحہ نمبر 14 اصول حدیث رسالے کا، کہتا ہے مدلس ایک بہت بڑے شرک کا مرتکب ہوا، مدلس ایک بہت بڑے شرک کا مرتکب ہوا، اس نے شرک فی التشریع، ہاں جی، شرک فی الشریعت یا شرک فی الدین کا ارتکاب کیا۔ اب دیکھو مشرک بتا دیں، سارے محدثین مشرک ٹھہرے۔ جی نام کیا ہے؟ جماعت المسلمین۔ محدثین پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے اصول حدیث صفحہ نمبر 13-14، کہتا ہے علماء اب تک اس راوی کی وجہ سے جس کا نام چھپایا گیا مدلس کی روایت کو ضعیف سمجھتے رہے، لیکن اس دھوکے باز کذاب کو امام یا محدث ہی کہتے رہے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یا ان سے کیا کہلوایا جا رہا ہے، افسوس تقلید نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کہتا ہے بھی جو مدلس ہے اس کی حدیث کو
محدثین علماء معتبری سمجھتے رہے، اس کو مسلمان ہی سمجھتے رہے، ہاں جی، حالانکہ کہتا ہے وہ دھوکے باز کذاب ہے، محدث نہیں ہے۔ جا وہ نعوذ باللہ کہتا ہے بھی یہ سب کچھ انہوں نے گوارا کیا، اس کا سب تقلید ہے۔ اصول حدیث صفحہ نمبر 13-14۔ پھر کہتا ہے علماء محدثین پہ تعجب کرتے ہوئے اور تقلید کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے اصول حدیث صفحہ نمبر 14، علماء پر تعجب ہے کہ ایسے دھوکے باز مشرک کو امام مانتے ہیں۔ حیرت کا مقام ہے کہ ایک شخص جو حدیث میں فریب دہی کا مجرم ہو، شریعت سازی کا مجرم ہو، پھر وہ امام ہو۔ حالانکہ تدریس جو ہے یہ ہے کہ بندہ حدیث نقل کرے اور نقل کرتے وقت اپنے کسی استاد کا نام ذکر نہ کرے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کا استاد غیر معتبر ہے یا یہ دھوکے باز ہے یا یہ حق کچھ پا نہیں، بلکہ بس اوقات اختصار بھی جو ہے وہ ملحوظ ہوتا ہے۔ بس اوقات دیکھو نا، ایک شاگرد ہے کسی استاد کا، دنیا جانتی ہے کہ بھئی اس نے حدیثیں فلاں استاد سے سنی ہیں، تو لہذا اب ہر جگہ پر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی نہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا شاگرد ہے اور احادیث اسی سے روایت کرتا ہے، لہذا اگر وہ اپنے استاد کا نام نہیں لیتا تو پھر اس کی وجہ سے وہ کافر مشرک ٹھہر گیا، دھوکے باز کذاب ٹھہر گیا۔ عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، کہتا ہے افسوس ہے کہ اکثر دھوکے میں آ گئے اور ائمہ اور محدثین کی نسبت تدریس کے الزام کو تسلیم کرتے رہے۔ اصول حدیث صفحہ نمبر 14۔ ہاں جی، اب دیکھو 14 مدلس اماموں کا تذکرہ کیا اصول حدیث صفحہ نمبر 16-17 میں، پھر اور کہا دیکھو یہ سب مدلس ہیں تو پھر یہ مسلمان کیسے ہیں؟ ہاں جی، کہتا ہے اصول حدیث صفحہ نمبر 17 میں، کہتا ہے یہ فہرست بہت طویل ہے، یعنی مدلسین کی، کہاں تک لکھی جائے؟ تقریباً تمام اماموں کو مدلس بنا کر حدیث اور فن کو بڑا نقصان پہنچایا گیا۔ ہاں جی، فَلْيَبْكِ الْإِسْلَامُ مَنْ كَانَ بَاقِيًا، اصول حدیث صفحہ نمبر 17۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ محدثین کے امام ہیں، محدث ہی نہیں بلکہ محدثین کے امام ہیں، تاریخ متول یہ اس کی جو کتاب ہے اس کے اندر کہتا ہے امام احمد کے متعلق جھوٹی تہمت ان پر لگا رہا ہے، کہتا ہے مزید برآں ان پر تدلیس کی تہمت امام احمد نے لگائی ہے۔ ایک محدث کے متعلق کہتا ہے ان پر تدلیس کی تہمت امام احمد نے لگائی ہے اور وہ ابن اسحاق کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، لہذا تدلیس کی تہمت لغو ہے۔ تاریخ متول صفحہ 7۔ ابن اسحاق کے متعلق محمد بن اسحاق ہے نا جی، اس سے بڑا پیار ہے ان کو، آپ فاتح خلف الامام کا مسئلہ پڑھ چکے ہوں گے، اس میں چونکہ یہ راوی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں قراءت خلف الامام کے مسئلے میں ہم کہتے ہیں دیکھو یہ اس پہ کئی محدثین نے جرح کی ہے، لہذا اس کی روایت معتبر نہیں ہے، چونکہ ان کی بیچاروں کی جو ہے نا وہ ساری کہہ لیں کہ تحقیقی اسی پر مبنی ہے، تو اس لیے اب جواب عجیب دے رہا ہے، کہتا ہے یہ مدلس نہیں ہے، اس پر مدلس ہونے کی تہمت امام احمد نے لگائی ہے۔ ہاں جی، تو دیکھو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں چھوڑا، امام مالک پر الزام لگاتے کہتا ہے، چونکہ امام مالک نے کہا تھا نا کہ یہ دجال میں نے دجاجلہ اور میں نا جرح ہے اس پہ محمد بن اسحاق پر، تو اب کہتا ہے امام مالک نے یہ بات ان کو بطور مذاق کے کہی تھی، کہتے ہیں امام مالک نے محمد بن اسحاق پر جرح کہ وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے نظام الاعتدال، لیکن مسعود کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا آپس کا مذاق ہو، سنجیدہ بیان نہ ہو۔ ہاں جی، تاریخ متول صفحہ نمبر 6، یعنی گویا محدثین جو ہے بطور مذاق کے بھی دوسرے کو دجال کہہ دی جاتی ہے، پھر تو بھائی کئی محدثین نے کئیوں طرح جرح کی ہے، وہ سب مذاق بنا دو اور سارے کا سارا جو ہے نا فانی جاتا رہے۔ علامہ ابن حجر آپ جانتے ہیں کہ اسماء رجال کے جو ہے وہ ائمہ حضرات میں سے ہیں، اللہ پاک ان کو بڑا مقام دیا اور کئی کتب ہیں ان کی، تو کہتا ہے کہ وہ جرح تعدیل کے امام نہیں ہیں، کہتا ہے علامہ ابن حجر امام جرح تعدیل نہیں ہے، وہ تو صرف ناقل ہیں۔ کتاب کا نام ہے ذہن پرستی، صفحہ نمبر 61۔ علامہ ابن حجر کو بھی فارغ کر دیا۔
اچھا اب دیکھیں یہ محدثین کے متعلق ایک لمبی فہرست ہے، یعنی محدثین پر بد اعتمادی تاکہ لوگوں کا محدثین سے اعتماد اٹھ جائے۔ اب کہیں جو حدیث سے جگہ لینی ہے تو انضباط المسلمین والوں سے لے لو، بس محدثین کو چھوڑو۔ اب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ہمارے معتبر محدثین اور مورخین میں سے ہیں، ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لیکن نہ المدینی جن کو بہت معتبر مورخ سمجھا جاتا ہے یہ لکھتے ہوئے غیرت آئی، اور نہ ابن کثیر کو جو ایک بہت بڑے محدث تھے۔ ابن کثیر کو تو اصول توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بیان کو مسترد کر دینا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ تاریخ متول صفحہ نمبر 18۔ یہ علامہ ابن کثیر اور مدائنی کو دیکھ رہے کہاں بے غیرت تک کہہ دی، اور یہ بندہ ہے جو کہ 14ویں صدی کے اندر لوگوں کو اسلام پیش کر رہا ہے۔ اسلام، یہ قرآن، یہ حدیثیں، یہ تاریخ، یہ سارے کا سارا دین ہمیں ان محدثین، ان مفسرین، ان اکابر کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر ان سب کو تم غیر معتبر قرار دے دو گے تو قرآن کا حجت ہونا، حدیث کا حجت ہونا، معتبر ہونا، تاریخ کا معتبر ہونا، بلکہ پورے کے پورے دین کا معتبر ہونا مشکوک ہو جائے گا۔ کیونکہ جب یہ بندے مشکوک ہیں جو اسلام لے کر آئے ہیں تو پھر اسلام جو ہے وہ کیسے جو ہے مشکوک نہ ہوگا۔ مفسرین کے متعلق کیا کہتا ہے اب یہ دیکھیں۔ قرآن پاک کے متعلق بد زبانی کی، ہاں جی، صحابہ کرام کے متعلق، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے متعلق، محدثین کے متعلق، ہاں جی، صحابہ کرام کے متعلق۔ اب مفسرین کی باری آ گئی۔ اب وہ کیا کہتا ہے مفسرین کے متعلق؟ کہتا ہے اس کا اگر رسالہ ہے عصمت رسول، اس کے صفحہ نمبر 1 پہ کہتا ہے بد قسمتی سے یہ سب کچھ فہم قرآن مجید کے ضام میں ہو رہا ہے۔ اس سے ہاں جی سلسلہ میں سب سے بڑا ہاتھ ان مترجمین کا، مفسرین کا ہے جنہوں نے قرآن مجید کے غلط ترجمے کیے اور یہ تک نہ سوچا کہ لوگ خصوصاً غیر مسلمین ان ترجموں اور تفسیروں اور تفاسیر کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ غلطیاں بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں، خواہ وہ کسی سے بھی سرزد کیوں نہ ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ حیرت ان مصنفین و مؤلفین پر ہوتی ہے جو محض مکھی پر مکھی مارنے پر اکتفا کرتے رہے اور غلط ترجموں کو ہی نقل کرتے رہے جو ان کے پیش رو کرتے چلے آئے۔ عصمت رسول صفحہ نمبر 1۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا عنوان قائم کر کے اب مورخین سب کو جو ہے مفسرین کو سارے کے سارے مفسرین کو جو ہے وہ غیر معتبر قرار دے رہے۔ پھر کہتا ہے صفحہ نمبر 5 عصمت رسول، کہتا ہے پھر ان مترجمین و مفسرین نے کیوں نہ سوچا کہ آخر ذنب کے کچھ اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے دوسرے معنی اور مفہوم کو اختیار کیوں نہیں کیا۔ اچھا صفحہ نمبر 9 پہ کہتا ہے کاش مترجمین و مفسرین قرآن مجید کی آیات احادیث کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ محسوس کرتے کہ ان کے غلط ترجمے کس قدر غلط نتائج پیدا کر رہے ہیں۔ عصمت رسول صفحہ نمبر 9۔ پھر کہتا ہے مندرجہ بالا ترجمہ وہ ترجمہ ہے جو عام طور پر مترجمین و مفسرین کرتے چلے آئے۔ مذکورہ بالا آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا اور ایسا ترجمہ کیا گیا جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول معصوم نہیں تھے بلکہ گناہ گار اور بد اخلاق تھے۔ حالانکہ مفسرین نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھو یہ اتنا بڑا الزام اپنا مفسرین پہ لگا دی۔ عصمت رسول رسالہ ہے صفحہ نمبر 13۔ اسی رسالہ کا صفحہ نمبر 18 کہتا ہے بد اخلاقی کا جو فعل نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف منسوب کیا گیا، ایسا بہتان عظیم کسی نے اس بہتان عظیم پر کسی نے توجہ کی، اس بہتان عظیم پر کسی نے نہ توجہ کی نہ تحقیق کی زحمت گوارا کی۔ یہ سارے مفسر اسی طرح جو ہے لکھتے آئے۔ اچھا آئی کہتا ہے صفحہ 18 پاری کہتا ہے ایسی مارکت الارا سند کی موجودگی میں کسی ایک نے بھی اس گمراہ کن ترجمے کی تردید نہیں کی، سب ہی مکھی بہ مکھی مارتے چلے آئے۔ عصمت رسول۔ اب دیکھیں جتنے اہل سنت والجماعت کے مفسرین ہیں ان سب کو غیر معتبر قرار دیا کہ ان کے ترجمے میں تفسیریں ٹھیک کی، ان کے معنی انہوں نے ٹھیک نہیں کیے۔ اب شیعہ حضرات کی تائید کر رہا ہے کہ انہوں نے صحیح کیا۔ چنانچہ یہ ابراہیم قمی جو ہے
شیعہ ہے اس کے متعلق کہتے ہیں علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں جو تفسیر قمی کہلاتی ہے، اور فضل بن حسن تبرسی نے اپنی تفسیر جو تفسیر تبرسی کے نام سے مشہور ہے میں حضرت امام جعفر صادق کا ایک اور قول نقل کیا ہے۔ کیا کہتا ہے یہ دونوں مفسرین شیعہ عالم ہیں، انہوں نے احترام کو ملحوظ رکھ کر امام جعفر صادق کا قول نقل کیا، یعنی انہوں نے حضور کا احترام کیا شیعوں نے، یہ قمی نے اور تبرسی نے، لیکن اہل سنت جماعت کے اتنے مفسرین سب کے سب نے گڑبڑ کی ہے۔ پھر کہتا ہے صفحہ نمبر عصمت رسول کا 21، کہتا ہے الغرض علماء مفسرین نے ایسی سنگین اور متضاد صورتحال کی کوئی تردید نہیں کی، البتہ مفسرین نے اس کی سخت تردید کی، شیعہ مفسرین نے اس کی سخت، دیکھو بغیر یعنی اہل سنت جو مفسرین ہیں انہوں نے کوئی نہیں اس طرح کے معاملے کو جو ہے وہ لکھا کہ یہ ترجمے غلط ہے، لیکن جو ہے شیعہ مفسرین نے جو ہے اپنا ان باتوں کی تردید کی، ان کی سائڈ لے رہا ہے۔ پھر آئی کہتا ہے صفحہ نمبر 23 عصمت رسول، دوسرے علماء کی تفسیروں میں چیزیں نہیں ملتی جو شیعوں کی تفسیر میں مل رہی ہے، گویا فاسد باتوں کی تردید شیعہ مفسرین نے کی ہے، لیکن دوسرے علماء مکھی مارتے رہے۔ عصمت رسول صفحہ نمبر 23 الغرض 23 صفحہ الغرض دوسرے علماء نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ خود اس الزام کی اس انداز میں تردید کر رہا ہے جو علماء مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی پر لگایا، عصمت رسول۔ اب دیکھو پیچھے کہہ دیا شیعہ مفسرین نے حضرت امام جعفر صادق کا ایک قول نقل کر دیا، اس کے مقابلے میں جو عام مفسرین کی رائے ہے، اب دیکھو ہر امام جعفر صادق پر جو ہے تعریف مانوی کا الزام لگا دیا۔ کہتا ہے امام جعفر صادق اور احمد رضا خان صاحب کے ترجموں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے احتراماً ایسا کیا ہے۔ بہرحال دونوں ترجموں میں کچھ تعریف مانوی ضرور ہے، لیکن ایک اچھے جذبہ کے ساتھ۔ صفحہ 3 عصمت رسول، یعنی اب ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جو ترجمہ شیعہ حضرات نے کیا اور امام جعفر صادق سے نقل کیا وہ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے تعریف مانوی ہے، اور اس پہ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ اگرچہ تعریف مانوی ہے لیکن چونکہ اچھے جذبے کے ساتھ ہے لہذا کوئی حرج۔ اس کا مطلب یہ ہوا برے جذبے کے ساتھ قرآن پاک میں تعریف مانوی کرو تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اچھے جذبے کے ساتھ اگر تعریف مانوی کرو تو وہ ٹھیک ہے۔ بد دماغ آدمی، ہاں جی۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے دیکھیں مفسرین کے متعلق جو ہے وہ ایک لمبا جو ہے نا قصہ چھیڑ کر اس نے یہ ساری کی ساری باتیں مفسرین کے متعلق ہی ہیں۔ اب کیا رہ گیا؟ محدثین بھی فارغ ہو گئے، ہاں جی، مفسرین بھی، اب مورخین کی باری آ گئی۔ دیکھیے مورخین کے متعلق ان کے برباد مادی اور بکواسات، تاریخ متول، یہ صفحہ نمبر 17 یہ جو ہے متول۔ اب دیکھیں آپ حیران دیکھیں، عقل دیکھیں، کسی جاہل بندے کو یہ باہر جا رہے ہیں اٹھا اشارے کو پکڑے کہیں یار اس میں سے تفسیر بڑی کون سی، تاریخ کتاب بڑی کون سی ہے اور چھوٹی کون سی، کیا کہے گا؟ ہاں جی یہ بڑی ہے نا، یہ اس کی جو ہے نا یہ مختصر ہے اور یہ متول ہے۔ یہ کیا ہے لکھا ہوا ہے تاریخ اسلام المسلمین متول، اور اس کی چھوی بھی ایک ہی جلدی اور نہیں ہے، یہ متول ہے اور یہ مصغر ہے بیچارے۔ نیٹ پر ایک ٹچ سرکار ہے نا، تو ٹچ سرکار کا جب وہ آیا تھا ایک کلپ آیا تھا تو وہ صرف صغیر کو کبیر کہہ رہا تھا اور کبیر کو صغیر کہہ رہا تھا، اور اس کا یہ حال ہے، اور یہ مسلمانوں کا امام ہے، ہاں جی، وہ کہتے ہیں میں ہی اسلام کو میں نے سمجھا ہے کسی اور نے سمجھا ہی نہیں، متول۔ اچھا اب مورخین کی باری آ گئی، تاریخ متول صفحہ نمبر 17، اس میں کہتا ہے اکثر مورخین اپنی کتابوں میں تاریخی واقعات کو بے سند ہی لکھتے رہے، جو سنا لکھ لیا، جو پڑھا اس کو سچ سمجھ لیا۔ تاریخ متول صفحہ 17 آگے،
تاریخ اسلام والمسلمین متول اس میں کہتا ہے صفحہ 17-18 آگے پھر کہتا ہے یہ توحید کا مسئلہ ہے اور محض اسی بنا پر اس افتراء پردازی کا پردہ چاک کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ المدائنی جن کو بہت بڑا مورخ سمجھا جاتا ہے یہ لکھتے ہوئے غیرت آئی، اور نہ ابن کثیر کو جو ایک بہت بڑے محدث تھے۔ صفحہ 17-18 تاریخ اسلام والمسلمین متول۔ اب دیکھو بے غیرت کہہ دیا۔ آگے علامہ ابن خلدون کی باری آ گئی، ہاں جی، صفحہ 18 تاریخ متول کہتے ہیں علامہ ابن خلدون جو فن تاریخ کے موجد ہیں، جنہوں نے تاریخی واقعات کو جانچنے اور پرکھنے کے اصول کے بعد بنائے، وہ بھی بغیر تحقیق و محاکمہ کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کوئی فرق ہے، ہاں جی۔ آگے متول میں کہتا ہے صفحہ 18 تاریخ متول الغرض اہل اسلام کی لکھی ہوئی یہ کتب تاریخ ایسے افسانے اور خود تراشیدہ واقعات سے مملو ہیں کہ جن کو پڑھ کر نام نہاد علماء کی گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ انہیں یہ کہنے کی جرت نہیں ہوتی کہ تاریخ کی ان کتابوں کے اکثر مندرجات جعلی ہیں، جن کو ہمارے سادہ لو اور نادان دوست مورخین نے بے سوچے سمجھے نقل کر دیا ہے۔ ہمارے سادہ لو نادان دوست مورخین، یعنی کہتے ہیں یہ ساری تاریخ کتابیں جھوٹی ہیں، جو میں لکھ رہا ہوں یہ صحیح۔ کیسے پتہ چلا صحیح ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بتاؤں گا کیسے پتہ چلا۔ اسلام کے ہاں جی آئے کہتا ہے صفحہ نمبر 20 تاریخ متول کہتا ہے اسلام کے خلاف بہت سی سازشیں برپا ہوئیں، متعدد قسم کے زہر پھیلائے گئے، دشمنان اسلام نے مختلف لبادے اڑے، اسلام سے باہر رہ کر بھی اسلام کی بے کنی کی، اور بظاہر اسلام میں داخل ہو کر منافق کی حیثیت سے بھی سازشیں کرتے رہے۔ من جملہ ان سازشوں کے ایک سازش یہ بھی کی اسلام کی تاریخ کو مسخ کر دیا، یعنی اسلام کی صحیح تاریخ پیش نہیں کی بلکہ تاریخ پر کتابیں لکھی اور غلط جو ہے نا اس میں باتیں ڈالتے۔ اب دیکھو گویا کہ منافقین کی لسٹ میں لے آیا مورخین۔ صفحہ نمبر 20 آگے کہتا ہے الغرض تاریخ پرستی عام ہو گئی، اس سازش کی زد میں بڑے بڑے آ گئے۔ ہاں جی تاریخ پرستی کی زد میں بڑے بڑے کون ہیں؟ اب وہ بڑے بڑے مورخین ہیں۔ تاریخ متول صفحہ نمبر 20 جب بڑے بڑے آگے چھوٹوں کی آواز رہے گی۔ ہاں جی کہتا ہے آگے سنیں تاریخ کے متعلق کیا کہتا ہے۔ تاریخ متول صفحہ 21 کہتے ہیں موجودہ تاریخ کو پڑھ کر ہماری گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں، کیونکہ اس خونی تاریخ کو ہم اپنی تاریخ سمجھتے ہیں۔ ہمیں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس تاریخ کی صحت سے انکار کر دیں۔ ذہن مسموم ہو چکے ہیں، دماغ مرغوب ہو چکے ہیں، علم سے تہی دامن ہے، تقلید کے جراثیم اس قدر سرایت کر گئے کہ تحقیق کی طرف طبیعت محل نہیں ہوتی۔ تاریخ متول صفحہ 21 یعنی جو مورخین لکھ دیا سب لوگ اس کو صحیح سمجھ رہے، کہتا بھی دیکھو یہ سب تقلید کی وجہ سے۔ پھر کہتا ہے اس سے رسالہ ہے واقعہ ثقیفہ بنی سعد کا جو اپنا کہہ لو واقعہ پیش آیا اس کو افسانہ بنا کے پیش کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ رسالہ لکھا اس نام سے واقعہ ثقیفہ اور افسانہ ثقیفہ، صفحہ نمبر 2 اس رسالے کا۔ اس میں کہتا ہے تاریخ میں تو اس واقعہ کو ایک افسانہ کی شکل میں پیش کیا گیا ہے جو جھوٹی روایتوں پر مشتمل ہے، یعنی اب جو تمام روایتوں کو جھوٹا کہہ دیا۔ اچھا پھر واقعہ حرہ اور افسانہ حرہ واقعہ پیش آیا نا، یزید نے چڑھائی کروائی تھی اور مدینہ شریف پر کتنے مسلمان قتل ہوئے، آج مسجد نبوی کے اندر 3 دن جماعت نہیں ہوئی، ہاں جی نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں جھوٹا ہے، یزید کا وکیل ہے، کہتا ہے یہ واقعہ جھوٹا سارا کا سارا، حالانکہ تاریخ کتابوں میں سب بہت تاریخ کتابوں میں یہ چیز موجود ہے اور تواتر ثابت ہے، اس کا جو ہے نا بندے سے انکار نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہر چیز کا انکار ہوتا ہے۔ جب پوری امت مسلمہ کو غیر مسلم کہہ دیا، اب یہ چیز اس کے لیے بڑی معمولی سی ہے۔ اس لیے لکھا رسالہ واقعہ حرہ اور افسانہ حرہ، اس کی صفحہ نمبر 10 پہ کہتا ہے کسی روایت سے ثابت نہیں ہوتا کہ یزید نے اہل مدینہ کی سرکوبی کے لیے فوج روانہ کی تھی، پورا واقعہ افسانہ ہے۔ واقعہ کربلا کے نام سے لکھا رسالہ ہے، واقعہ کربلا اور افسانہ کربلا۔ اب یزید کی جو ہے وکالت کر رہا ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس کرتا ہے، تو پہلی بار اس کی کہتا ہے کسی صحیح روایت سے نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت حسین کربلا کیوں گئے اور کیوں قتل کیے گئے۔
کیوں معلوم نہیں ہوتا؟ اچھا، صفحہ نمبر واقعہ کربلا سورہ نمبر 3 صفحہ آگے کہتا ہے، بلکہ 30 نمبر صفحہ آگے کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہوئے اور جو ہے یزید ہے اس کی وکالت میں، یہ بات نواسۂ رسول کو زیب نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہونے والا واپس نہیں جایا کرتا، یہ کسی افسانوی حسین کا کردار تو ہو سکتا ہے، نواسۂ رسول حضرت حسین کا کردار نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جہاں گئے ہیں اپنا یہاں سے سعودیہ سے آگے کربلا کے جو سفر کیا ہے، اب اس معاملے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ واقعہ کربلا، افسانہ کربلا، صفحہ نمبر 32 اور 33۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیے سارے کا سارا یہ تاریخ جتنی بھی لکھی گئی اس سب کو اس نے غیر معتبر قرار دیا، کیونکہ وقت بس بات ختم کرتے ہیں، مختصر کر لیتے ہیں۔ محدثین پر واقعہ جمل کے انکار کے ضمن اور واقعہ جمل پیش ہے، آپ جانتے ہیں نا، واقعہ جمل جو ہے جنگ جمل بھی ہوئی نا جو اس کا انکار کر دیا تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ کیسے ہوگا بھائی، یہ باتیں تواتر و ثابت ہیں، تو پھر کیسے اس کا انکار کر دیا؟ رسالہ لکھا واقعہ جمل افسانہ جمل صفحہ نمبر 4، اس پہ جو ہے نا اس نے کہا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نے تاریخی افسانوں کو حقائق سمجھا اور ان کو اپنے سینوں سے لگایا، پھر کسی نے تو شرمندگی سے گردن جھکا لی اور معذرت کر دی، کسی نے صحابہ کرام کو اعلان تان تشریح کا نشانہ بنایا، اگر کسی نے صفائی بھی کی تو دشمن اسلام کی روایتوں ہی کا سہارا لیا، نعوذ باللہ۔ ہاں جی، آگے کہتا ہے، یہ صفحہ تھا 5 نمبر صفحہ، رسالہ ہے واقعہ جمل افسانہ جمل، کہتا ہے امام ابو بکر ابن شیبہ کے علاوہ محدثین نے اس واقعہ کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی، اور تمام محدثین پر جو ہے کہتا بھی بے دھڑک انہوں نے بغیر تحقیق کے اس واقعے کو نقل کر دیا، محدثین سب کا قصور نکال دیا۔ کہتے ہیں بعض صفحہ نمبر 5 میں کہتا ہے بعض شارحین حدیث نے واقعہ کو آخری راوی تک سند کے صحیح ہونے کی بنیاد پر اس راوی کی روایت کے صحیح ہونے کا فیصلہ کر دیا، حالانکہ یہ فیصلہ صحیح نہ تھا۔ اب محدثین نے تحقیق کے ساتھ جو سند صحیح تھی اس واقعے کو صحیح قرار دیا، کہتا ہے یہ غلط تھا۔ علامہ ابن شیبہ کو اسی میں محدث واقعہ جمل افسانہ جمل رسالہ 5 صفحہ، علامہ ابن حجر اور پر اسی صفحہ میں 5 نمبر کے اندر، اور علامہ ابن سعد، یہ تینوں حضرات محدثین میں امام ابن ابی شیبہ اور علامہ ابن حجر اور علامہ ابن سعد طبقات ابن سعد والے، اور اسی طرح علامہ ابن اسیر جن کی تاریخ ابن اسیر ہے، علامہ ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر بھی ہے اور البدایہ والنہایہ بھی ہے، علامہ ابو الفدا جو ہے یہ بھی، علامہ ابن خلدون، اور اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے مورخین کی، ایک ایک کا نام لے کر یہاں پر جو ہے ان پر کیچڑ اچھالا گیا ہے اسی رسالے کے اندر واقعہ جمل اور افسانہ جمل کے اندر۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ بندہ جس نے 14ویں صدی کے اندر ہاں جی اس فرقے کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا، وہ فرقہ بنایا اور وجود میں آیا، تو جتنی آج تک اسلام کی محنت تھی اس ساری محنت کو بیکار بتایا، قرآن پاک پر بھی ہاتھ صاف کر دیا، ہاں جی حدیث کے بھی خلاف ہو گیا، محدثین کے بھی خلاف ہو گیا، مورخین کے بھی، فقہاء کرام کے بھی، علماء کرام کے بھی۔ اب پھر اسلام کیسے بچ سکتا ہے؟ معلوم ہوا جو اسلام اس نے پیش کیا یقیناً یہ اسلام جو آج تک اسلام موجود تھا اس سے مختلف ہے۔ کیا خیال ہے؟ جس طرح مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کا اسلام مسلمانوں کے اسلام والا نہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے بکری پر جو ہے نا، جس طرح انہوں نے جو ہے خنزیر پر بکری کا لیبل لگا کے پیش کیا، اسی طرح اس نے بھی جو اللہ معاف فرمائے جو اسلام کی باتیں تھیں اور اس کو جو ہے اپنی خواہش پرستی کی بنا پر انکار کرتے ہوئے نئی جو ہے نظریات، نئی تاریخ، نیا سب کچھ ہے بنا کے پیش کیا اور اپنے خاص ذہن کے مطابق۔ اور دیکھیں جو آج تک محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اس کے مطلب بعد اعتمادی پھیلا دی۔ اب فوراً بات ذہن میں آئے گی کیا کہ بھئی اگر محدثین نے غلط لکھا،
مفسرین نے غلط لکھا، مورخین نے غلط لکھا، پھر ہم تفسیر پڑھے کہاں سے؟ ہم تفسیر پڑھے کہاں سے؟ ہم تاریخ پڑھے کہاں سے؟ تو اس نے یعنی اپنی تفسیر بیچنے کے لیے ساری تفسیروں کو دیکھا، اپنی تاریخ کی کتاب بیچنے کے لیے اور جو ساری تاریخ کتابوں کو مسترد قرار دیا، اور کیا لکھا اپنی تاریخ کتاب کے متعلق جو تاریخ اسلام المسلمین ہے، اس کے متعلق کہتا ہے رسالہ ہے جماعت المسلمین کی دعوت، اس کے اندر جماعت المسلمین کی دعوات، اس کا صفحہ نمبر 327 ہے۔ کیا کہتا ہے؟ تو اس تاریخ کی سب سے بڑی خوبی جو کتاب اس نے پیش کی تاریخ اسلام والمسلمین، اس کے متعلق کہتا ہے اس تاریخ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے اس میں بیان کردہ کسی ایک واقعہ پر بھی غلط ہونے کا شائبہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو مورخین نے لکھی ہے تاریخ وہ کیا ہے؟ غلط۔ لیکن اب یہ جو تاریخ کتاب ہے اس کی کہتا ہے یہ اس میں بیان کردہ کسی ایک واقعہ پر بھی غلط ہونے کا شائبہ بھی نہیں، یعنی شک بھی نہیں، یہ کیا غلط نہیں، شک بھی نہیں ہو سکتا اس میں۔ صفحہ نمبر 327 جماعت المسلمین کی دعوت۔ اب یہ صفت کس کی ہے؟ ہاں جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ تو صفت ہے قرآن کی، تو لیکن اس نے اپنی کتاب کی صفت بیان کر دی کہ بھئی اس میں جتنے واقعات تاریخ کے بیان ہوئے ہیں کسی ایک واقعہ کے غلط ہونے کا شائبہ بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ سر سے پاؤں تک جھوٹ ہے۔ جس طرح نام فراڈ میں مبنی ہے اس طرح نظریات بھی فراڈی ہیں، اس طرح جو ہے اس نے جو کتابیں پیش کی ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں بھی فراڈ پہ مبنی ہیں، اور سارے کے سارے اسلام کے مقابلہ میں نیا اسلام پیش کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں دین کی بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی